کہ اس دیش میں جہاں ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ڈاکٹر تارا چند نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس دیش کی آزادی کے لیے تحریک آزادی ہند میں فرقہ اہل حدیث نے 5 لاکھ جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ ارے کسے معلوم نہیں کہ اہل حدیثوں نے اس دیش کے لیے، اس سرزمین کے لیے کتنا خون بہایا ہے؟ اور کون نہیں جانتا کہ کون ان کی گود میں بیٹھا ہوا تھا انگریزوں کے، اور کون مخبری کر کے ان کو پکڑوا رہا تھا۔ اور میں ذرا اس حدیث پاک سے ایک واقعہ جوڑ دوں جو میں نے اہل حدیث کی تاریخوں کو مطالعے کے وقت حاصل کیا ہے۔ الزام یہ ہے کہ ملکہ وکٹوریا سے انہوں نے اپنا نام بنوایا۔ کنہوں نے؟ اہل حدیثوں نے۔ ان سے پہلے ان کا نام اہل حدیث نہیں تھا۔ ارے وہابی تم لوگوں نے ہمیں کہا، اور وہابی یہ باغی کے مرادف سمجھا جاتا تھا، اور وہابی اسے کہا جاتا تھا جو رفع الیدین کرے، جو سینے پر ہاتھ باندھے، جو آمین بالجہر کرے، اور انہی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہ یہی غدار ہیں اور یہی باغی ہیں، ان کو مسجدوں سے اٹھا لیا جاتا تھا، ان کی جائیدادیں قرق کرا لی جاتی تھی، انہیں ایسی سزائیں دی جاتی تھی کہ خود انگریز سپاہی بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا۔ ایسی سزائیں دی جاتی۔ حضرت مولانا یحییٰ رحمہ اللہ کی داڑھی موڑ دی گئی تھی، وہ داڑھی کے بالوں کو ہاتھوں میں لے کر روتے رہتے تھے۔ اللہ، مسلمانوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ ایک مسلمان تو بادشاہ ہی صحیح، بہادر شاہ ظفر، جس سے یہ حکومت چھینی گئی تھی، جانتے 3 دن بھوکا رکھا گیا اس بادشاہ کو بیچارے کو۔ جب وہ چلتا تھا تو ہٹو بچوں کی آوازیں آتی تھی۔ ایک موقع ایسا آیا، کہتے نہیں کہ جنبش مکن کا حکم ملا بادشاہ کو، اور دربار خسروی کو قفس کر دیا گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی بھی حالت اتنی عجیب و غریب ہو جاتی ہے۔ 3 دن بھوکا رہا، اور جب کھانا مانگا تو جانتے بچے کو ذبح کر کے بیٹے کا کلیجہ تل کر کے لا کر کے پلیٹ میں رکھ دیا گیا۔ کون باپ برداشت کر سکتا ہے؟ مسلمانوں کی کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اور خاص طور سے تارا چند نے تو یہ کہا کہ 5 لاکھ اہل حدیثوں نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ ہم نے اپنی قربانیاں پیش کر دی، تم ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہو تو دیکھو، لیکن تاریخ ضرور پڑھو۔ تاریخ کو اوائڈ مت کرو، تاریخ کو اوائڈ مت کرو۔ ہم لوگوں نے، اہل حدیثوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، ذرا اپنے گھر کے آدمی سے پوچھ لو۔ 5 لاکھ کی تعداد کوئی معمولی تعداد نہیں ہوتی۔ اور درختوں کے اوپر، شاہراہ اعظم کے اوپر مسلمان اہل حدیث علماء کی لاشیں ایسے لٹکتی جیسے پھل لٹکا دیے گئے ہوں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں۔ اللہ، اور یہ تو رہا معاملہ ڈاکٹر تارا چند کا جو انہوں نے بیان کیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے تو صادق پور کے ایک صاحب سے ملاقات کے وقت یہ کہہ دیا تھا کہ دیش کی، ہندوستان کی آزادی کے موقع پر جو قربانیاں اہل حدیثوں نے دی ہیں، اہل حدیثوں کی قربانیاں ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور تمام ملک کے لوگوں کی قربانیاں ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو دیش کے تعلق سے جو قربانی اہل حدیثوں نے دی اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ پنڈت جواہر لال نہرو کا کہنا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ملکہ وکٹوریا سے ہم نے اپنا نام بنایا ہے، بنایا نہیں منایا ہے، بنوایا نہیں منوایا ہے۔ اور یہ وہی حال اللہ، اب جب سارے اہل حدیثوں کو اٹھا لیا جاتا تھا، جو بھی آمین بالجہر کرتے ہوئے دیکھا جاتا، سینے پر ہاتھ باندھے دیکھا جاتا، اس کو اٹھا لیا جاتا، قتل کر دیا جاتا۔ محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے یہ تو دیکھا کہ اگر یہ پورا کا پورا گروہ آج مار لیا گیا تو لا توبت فی الارض، زمین میں تیری عبادت نہیں ہوگی۔ لہذا انہوں نے آگے بڑھ کر کے کہا کہ ہم لوگ وہابی نہیں ہیں۔ وہابی کس کو بولتے ہیں؟ ہم لوگ اہل حدیث ہیں، ہمارا نام پہلے سے اہل حدیث رہا ہے، اور ہمارا نام اہل حدیث لکھو۔ ہم نے اپنا نام بنوایا نہیں بلکہ منوایا ہے، اور محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ کے پیش نظر وہی حدیث تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی اسوہ تھا کہ اگر یہ جماعت آج مار لی گئی تو زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں ہوگی۔ آپ کی وجہ سے تو بدعتیں، آپ کی وجہ سے شرک، آپ کی وجہ سے یہ ساری خرافات، یہ خوف زدہ ہیں، خوف زدہ ہیں۔ آپ نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت صحیح شکل میں نہیں ہو پاتی۔ بہت سارے لوگوں کے پاس اسلام ہے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہی اسلام تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے؟ آپ کہہ سکتے وہی اسلام؟ صحابہ آج آ جائیں تو حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ یہ وہی اسلام جس کے لیے ہم لوگوں نے قربانیاں دی تھی، یہ کیسا اسلام ہے لوگوں کے پاس؟ یہ کیسا اسلام؟ تو اصل اسلام تو آپ کے پاس ہے، اصل چیز تو آپ کے پاس ہے۔ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کون ہیں اور آپ کس کا امتداد ہیں۔ اللہ، اس حدیث
کی روشنی میں۔ تو جہاں تک مسئلہ ہمارے مسلک کا ہے، ہماری بنیاد کا ہے، ہمارے نعروں کا ہے، اور اسی طریقے سے قرآن و حدیث سے ہماری وابستگی کا ہے، ہماری بنیاد کا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں، ہم کس کا امتداد ہیں وہ بھی ہماری سمجھ میں آ گیا۔ آخری بات چاہتا ہوں کہ یہ بیان کر دوں کہ ہم لوگ 50 سے باہر ہو گئے ہیں۔ عمر کا سورج غروب ہونے کو ہے اور رات کا بھیانک اندھیرا ہمارا منتظر۔ یہ وقت نہیں ہے، یہ ماحول نہیں ہے کہ ہم اس طریقے کے اختلافات میں الجھیں جن اختلافات کی طرف ڈاکٹر سعید احمد فیضی صاحب نے اشارہ کیا، اس لیے کہ ہم لوگ 50 سے باہر ہو چکے ہیں اور جلد ہی پتہ نہیں وقت آ جائے، رب تعالیٰ کی طرف سے ہمارا بلاوا آ جائے۔ شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ اپنے بالوں کی سفیدی پہ سہم جاتا ہوں، اپنے بالوں کی سفیدی پہ سہم جاتا ہوں، زندگی اب تیری رفتار سے ڈر لگتا ہے۔ تو بجائے ڈرنے کے ہم کہاں الجھے ہوئے ہیں، مسئلہ وہ نہیں ہے جس میں تو الجھے ہوئے ہو، اور یہ دنیا جس کے پیچھے تم جائز ناجائز کا فرق کیے بغیر پڑے ہوئے ہو، دنیا اپنے تمام مسائل کے ساتھ ایک دن ختم ہو جانے والی ہے۔ مسئلہ وہ نہیں ہے جس میں تم الجھے ہوئے ہو، مسئلہ وہ ہے جو جلدی تمہارے سامنے پیش آنے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مسئلہ ہمارے سامنے پیش آیا، مسئلہ درپیش ہو، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور تمام اختلافات کو ختم کر کے صحیح طریقے سے اپنے مقام کو پہچانے کہ ہم کیا ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے مقام کو بھول گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔